کسی ساتھی نے سوال بھیجا ہے وی پی این کے حوالے سے کہ اس کا استعمال آیا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو حلت اور حرمت، جواز اور عدم جواز کا حکم لگانے سے پہلے وی پی این ہوتا کیا ہے، کن مقاصد میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے حوالے سے چند پوائنٹس ہیں۔ وہ یہ کہ وی پی این کہا جاتا ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک۔ اس کے ذریعے سے انسان مختلف فوائد حاصل کرتا ہے، یعنی مختلف مقاصد میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ استعمال ہوتا ہے سیکورٹی اور پرائیویسی کے لیے، جس کے ذریعے سے بندہ جب وی پی این استعمال کرتا ہے تو وہ گویا کہ اس کی جو انٹرنیٹ آن لائن جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، خفیہ رہتی ہیں، وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا محفوظ براؤزنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی جو آئی پی ہے یہ وی پی این اس آئی پی کو بالکل چھپا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ پر گمنام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ جیو بلاکنگ بائی پاس کے لیے۔ جیو بلاکنگ بائی پاس کر کے مواد تک، آپ ایسے مواد تک رسائی حاصل کرتے ہیں جس تک آپ بغیر وی پی این کے وہاں تک رسائی آپ کی ایکسس وہاں تک نہیں تھی۔ اور اسی طرح عوامی وائی فائی آپ استعمال کر رہے ہیں، کسی کی وائی فائی آپ چھپا کر استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے اپنی معلومات کو چھپانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کہ میں وائی فائی بھی استعمال کروں اور سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے، تو وی پی این آپ استعمال کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، آپ کی تمام ایکٹیویٹیز، آپ کے تمام معلومات محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی ملک نے یا کسی ادارے نے یا کسی کمپنی نے کسی ایپ پر یا کسی ویب سائٹ پر بین لگا دیا ہے کہ بغیر وی پی این کے وہ ایپ اور وہ ویب سائٹ آپ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ وی پی این استعمال کر کے ان ایپس تک اور ان ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر کے اس مواد تک پہنچ جاتے ہیں جس پر اس ملک نے یا اس ادارے نے یا اس کمپنی نے کیا لگائی تھی، پابندی لگائی تھی۔ اب اصل حکم کی طرف آتے ہیں کہ کسی چیز کو حرام ٹھہرانے کے لیے نص شرعی کا ہونا، نص قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، فقہ، ان میں سے کچھ نہ کچھ دلیل آپ کے پاس ہوگی تو آپ کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکتے ہیں۔ وی پی این پر حرمت کا فیصلہ مطلقاً ہم نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا استعمال مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، صحیح ہے۔ جائز استعمال اس کا جو مثبت ہے وہ جائز ہے، جو اس کا منفی استعمال ہے وہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے آپ کو ہیکرز سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے ڈیٹے کو محفوظ رکھنے کے لیے وی پی این استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ یا اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے، آپ کے ادارے، آپ کے کمپنی میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بڑھانا ہے، اس کے لیے وی پی این استعمال ہوتا ہے تاکہ آئی پی کے تبدیل ہونے سے آپ کی انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہو جائے، بوسٹ کر جائے، اس میں بھی جائز ہے۔ یا اسی طرح ایسا مواد جو ہے تو جائز، جس تک پہنچنے کے لیے کسی وجہ سے وہ بین ہو چکا ہے یا وہ بلاک ہو چکا ہے، وی پی این کے بغیر اس تک آپ کی ایکسس نہیں ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو ولگر مواد ہے جس کا دیکھنا شریعت بھی اجازت نہیں دیتی ہے، اس تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال کرنا زائد بات ہے۔ ایک تو اس مواد تک پہنچنا ناجائز ہے، حرام ہے وہ مواد دیکھنا، اور دوسرا پھر وی پی این کا استعمال کرنا، کہ وی پی این کا استعمال جس ملک میں، جس ادارے میں، جس کمپنی میں انہوں نے بین لگائی ہے کہ وی پی این استعمال نہیں کریں گے یا یہ ویب سائٹ یا یہ ایپ استعمال نہیں کریں گے، آپ اس ایپس تک، اس ایپ اور ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر کے وی پی این کے ذریعے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اس ملک کے قانون کی، اس کمپنی کے اور اس ادارے کے، اس عہد کی، اس وعدے کی، اس قانون کی کیا کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو کہ ایک مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے، صحیح ہے۔ قانونی پاسداری، ایسا قانون کسی ملک یا ادارے کا جو شریعت کے متصادم نہ ہو، قرآن و حدیث کے متصادم نہ ہو، اس کی پابندی ہر ملک کے فرد پر لازم ہے۔ تو اس طرح وی پی این کا مطلقاً حرام ہونے کا حکم ہم نہیں لگا سکتے ہیں، جائز جو اس کا استعمال ہے وہ جائز ہے۔ جہاں قانون نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ ویب سائٹس آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایپس آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس تک آپ رسائی حاصل کرتے ہیں وی پی این کے ذریعے سے، تو یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔